السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا، جو پہلا لیکچر میں نے آپ کو ایک اپلوڈ کیا ہے اس میں ایک جنرل سا آئیڈیا ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسٹریکٹ دا جین سیکوینس آؤٹ آف انسیمبل جینوم براؤزر. اور وہ میں نے آپ کو اس لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے جو میں آپ کو بعد میں اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ آپ نے جین سیکوینس کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور آرتھولوگس کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. تو پہلے ہم ذرا اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو اوور آل فیچرز ہیں انسیمبل جینوم براؤزر کی وہ کیا ہیں اور وائی انسیمبل براؤزر از دیئر اینڈ وائی براؤزرز آر نیسیسری اینڈ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے براؤزر اینڈ اے ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے، جو جینوم براؤزرز ہیں ان میں جو مین ڈفرینس ہے جینوم براؤزر میں اور ڈیٹا بیس میں ان بایو انفارمیٹکس ڈیٹا بیس وہ یہ ہے کہ جو ایک تو ویب براؤزر ہوتا ہے نا، ایک ہے جینوم براؤزر. جو جینوم براؤزر ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ the browser contains more than one databases which are integrated into each other. مطلب فار ایگزامپل ایک جو ڈیٹا بیس ہے وہ کسی پروٹین سیکوینس کی ہوگی، ڈی این اے سیکوینس کی ہوگی، پروٹین اسٹرکچر کی ہوگی، کسی فنکشن کی ہوگی، کسی پرپز کی ہوگی. جب براؤزر ہے بیسیکلی اٹ کنٹینس کلیکشن آف ڈیٹا بیسز، جیسے کہ ایک NCBI براؤزر ہم کافی دفعہ اسٹڈی کر چکے ہیں. اور NCBI براؤزر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز انٹیگریٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، سملرلی انسیمبل جینوم براؤزر کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز اینوٹیشن کی انٹیگریٹڈ ہیں. دیر آر سلائٹ ڈفرینسز بٹوین NCBI اینڈ انسیمبل، وہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور اس کو ہم لیٹر ڈسکس بھی کریں گے. جو مین ڈفرینس آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ جو انسیمبل جینوم براؤزر ہے، ٹھیک ہے، اٹ کنٹینس اونلی ریفرنس جینوم انفارمیشن وچ از اینوٹیٹڈ اینڈ لنکڈ ود ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز. NCBI کے اندر جو ہے وہ ریفرنس جینوم سے زیادہ انفارمیشن بھی ہے، ڈفرینٹ فیچرز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ خود اپنا ڈیٹا اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ اسپیسیفکیشنز ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اینڈ وائی انسیمبل اینی جینوم براؤزر از امپورٹنٹ. جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایکسپلور واٹ از ان اے کروموسوم ریجن. اوبیسلی اگر ہم پورے کروموسوم کو ڈفرینٹ فیچرز کو براؤز کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اینڈ سی دا فیچرز ان اینڈ اراؤنڈ اے اسپیسیفک جین، سرچ اینڈ ریٹریو اکراس دا ہول جینوم، انویسٹیگیٹ جینوم آرگنائزیشن کمپیئر ٹو ادر جینومز. ٹھیک ہے، مطلب ملٹیپل جینومز ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے انٹیگریٹڈ ہیں یا اس کے انسیمبل جینوم براؤزر کے اندر ہی آپ کہہ لیں کہ اپلوڈڈ ہیں، جو آپس میں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ڈفرینٹ کمبینیشنز، سملیرٹیز، ڈفرینسز، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے بہت زیادہ ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز ہیں سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر بھی اور ریسرچ میں بھی، جو آپ کو ہم جس کی ایگزامپلس ہم آگے انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے. ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے بتا دیا کہ سم براؤزرز ہیو اسپیسیفک فیچرز اینڈ ٹھیک ہے کمپیئر ٹو ادر براؤزرز. رائٹ، سو فرسٹ آف آل یہ انسیمبل جینوم براؤزر جو ہے اٹس ویری یوزر فرینڈلی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کی ایگزامپل بھی کر لی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو دیکھ کے بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اٹس ویری یوزر فرینڈلی. اور اس کو آپ پبلک ڈیٹا بیس جو ہے آن لائن بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اٹ آلسو ہیز این انسٹالیبل سسٹم. لائک اف یو وانٹ ٹو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال دا ہول انسیمبل جینوم براؤزر ان ٹو یور کمپیوٹر اٹ از آلسو پاسبل. ٹھیک ہے، اس کی ڈفرینٹ لنکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. مینلی انسیمبل جینوم براؤزر کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ٹو اینوٹیٹ دا ریفرنس جینوم انفارمیشن، جو بھی نیو جینوم آ رہا ہے اس کو اینوٹیٹ کرے. اور ڈفرینٹ ٹائپس کی اینوٹیشن آپ کو پتہ ہے فل جینوم میں آتی ہیں. جینس کے اندر جینومک لوکیشن کی اینوٹیشن کہ وٹ از پریزنٹ ایٹ ایچ لوکیشن، وٹ از دا سگنیفیکنس آف دیٹ پوزیشن، وٹ آر دا فیچرز، فنکشن اینڈ اسٹرکچر آف دیٹ. ٹھیک ہے، جس میں اب ایگزونک ریجنز کی اینوٹیشن آ سکتی ہے، انٹرونک ریجنز، انٹرانسلیٹڈ ریجنز، ٹرانسکرپٹس. اب ٹرانسکرپٹس کے اندر سوڈو جینس آپ کو پتہ ہے کہ سوڈو جینس آر دا فالس جینس وچ ڈو ناٹ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نان کوڈنگ RNAs، پروٹینس، ان کا سیکوینس، اسٹرکچر، فنکشن، ٹھیک ہے، اینڈ دین لنک اٹ ٹو دا ادر سورسز آف انفارمیشن. اور دیر از اے لسٹ وچ از اے ویری لانگ لسٹ کہ سائٹوجینیٹک بینڈس، پولیمورفک سائٹس، جینیٹک ویریشنز، کسی بھی سائٹ پہ کوئی ویریشن ہے، سنگل نیوکلیوٹائڈ پولیمورفزم ہے یا ڈیلیشن انسرشن ہے یا شارٹ ٹینڈم ریپیٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی اینوٹیشن بھی انسیمبل جینوم براؤزر پہ ہوتی ہے. ریپیٹیٹیو سیکوینسز، کمپلیمنٹری DNA اور mRNA فرام ریلیٹڈ اسپیشیز، ریجنز آف سیکوینس ہومولوجی ود ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ اسٹرکچرز اینڈ فنکشنز، اینڈ
वेल वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज़ सिंटनी. ठीक है, सिंटनी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी हम एक एक्सरसाइज भी होपफुली फीचर में करेंगे फ्यूचर में. राइट, एनसेम्बल जीन बिल्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो एनसेम्बल है उसकी जो, जैसे मैंने आपको कहा कि मेन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एनोटेशन है जीनोम्स की. ठीक है, तो एनसेम्बल जीन बिल्ड जो है बेसिकली एनोटेट करता है स्पेसिफिक फीचर जो एनोटेट करता है जीनोमिक इंफॉर्मेशन को which is available in the reference genome or the genome which is uploaded to ensemble. ठीक है, तो overall उसकी annotation and there are two types of annotation. ठीक है, ensemble gene build is an automatic annotation. वो ऑटोमेटिकली एक जीनोम को जो भी अननोन इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है रेफरेंस जीनोम की किसी भी स्पीशीज से रिलेटेड एनसेम्बल पे, उसको ऑटोमेटिकली एनोटेट कर देता है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनोटेशन. वन इज़ मैनुअल एनोटेशन एंड द अदर इज़ ऑटोमेटिक एनोटेशन. जो मैनुअल एनोटेशन है उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनुअली एनोटेट करती है हर चीज़ को, उसको कहते हैं एनसेम्बल, उसको कहते हैं हवाना. राइट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. और एनसेम्बल इज़ बेसिकली फॉर ऑटोमेटिक एनोटेशन. जो भी इंफॉर्मेशन एम्बल डीएनए डाटा बैंक, जीन डीएनए डाटा बैंक या डीडीबीजे पे अपलोड होती है. राइट, वो सीक्वेंस असेंबली या प्रोटीन सीक्वेंस हो या एमआरएनए हो. राइट, तो वो एनोटेट होता है ऑटोमेटिकली एनसेम्बल पे और मैनुअली एनोटेट होता है हवाना पे. राइट, तो इसमें जो मेन डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल एनोटेशन में, दैट इज़ कि जो ऑटोमेटिक एनोटेशन है उसके अंदर दैट इज़ वेरी कंसिस्टेंट. ऑटोमेटिक ऑब्वियसली जो भी इंफॉर्मेशन हम एनसेम्बल पे ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक एनसेम्बल जीन बिल्ड है जिसमें वो प्रेडिक्ट करता है सीक्वेंस को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को बाय कंपेयरिंग इट विद डिफरेंट डाटाबेसेस. जो भी इंफॉर्मेशन एनसेम्बल पे ऑलरेडी अवेलेबल है. राइट, उसके साथ उसको कंपेयर करके फॉर एग्जांपल अगर जीन सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस है तो वो उसका डीएनए सीक्वेंस को अपने जीनोम ब्राउज़र के साथ कंपेयर करेगा कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर वो उसके साथ 100% या 50% या 70-80% जितनी भी आइडेंटिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल 100% आ गई है, तो वो कहेगा कि दिस इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन एनसेम्बल जीनोम. राइट, और फॉर एग्जांपल अगर एक हमने माउस के एक डीएनए सीक्वेंस को अपलोड किया है और उसको जब हमने कंपेयर किया है तो ह्यूमन के साथ 90% सिमिलर या 80% सिमिलर दे रहा है, तो हम कहेंगे कि तो एनसेम्बल उसको ऑटोमेटिकली कहेगा जनाब कि ये जो सीक्वेंस हमने अपलोड किया है दिस इज़ एक्चुअली दिस जीन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन ह्यूमन. तो उसकी आइडेंटिटी की बेस पे उसको प्रेडिक्ट कर देगा कि दिस इज़ अ स्पेसिफिक जीन विच शोड सम सिमिलरिटी विद ह्यूमन. राइट, इसी तरह वो ऑटोमेटिकली प्रोटीन सीक्वेंस को भी प्रेडिक्ट करेगा कंपेयर करके, स्ट्रक्चर को भी, और डिफरेंट जीन प्रेडिक्शन मेथड्स भी उसमें इंटीग्रेटेड है. तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि डेली बेसिस पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सीक्वेंसेस की वो अपडेट हो रही है. राइट, और उसको मैनुअली एनोटेट करना, जैसे मैनुअली हवाना इंस्टीट्यूट या हवाना ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एनोटेट करती है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. कि मैनुअली का मतलब क्या है कि आप वन बाय वन किसी चीज़ को रिव्यू करें, उसको लिटरेचर रिव्यू करें, उसका एनालिसिस करें, उसको लैब में इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद उसको कहें कि यस दिस इज़ एक्चुअली द सेम सीक्वेंस, कि उसको आप वैलिडेशन, उसकी प्रॉपर वैलिडेशन करें. ठीक है, दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको विट्रो लेवल पे भी और सिलिको लेवल पे भी और लिटरेचर की बेस पे भी वैलिडेट कर लिया. तो ऐसी चीज़ जो होती है वो आप कह लें कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कंपेयर टू ऑटोमेटिक एनोटेशन. तो ऑटोमेटिक एनोटेशन के कम्प्लीमेंट्री जो है वो मैनुअल एनोटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैनुअल एनोटेशन जो है वो इफ़ देयर आर सम इनकन्सिस्टेंसीज, कोई रॉन्ग प्रेडिक्शन हो गई है, कोई अननोन स्ट्रक्चर आ गया है, कोई नॉइज़ थी, कोई भी लिमिटेशन है, तो वो उसको ऑटोमेटिक एनोटेशन के अंदर से उसको वन बाय वन डिस्कार्ड करता रहेगा. लेकिन एट सेम टाइम ऑटोमेटिक एनोटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ जीनोम की इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है, जो मैनुअली उसको वन बाय वन उसको रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली एनोटेट करके एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट किया जाए ताकि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें. तो yes, that's why automatic annotation is consistent, but manual annotation is inconsistent. It is slow because we have to validate
or analyze this information, new information, in using different rules, consulted with different databases, find in different literature, and need a finished sequence. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک ایک کوئی ریجن یا کوئی جینوم یا کوئی جین سیکوینس فلی سیکوینس نہیں ہوگا اس وقت تک مینول انوٹیشن اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی. جبکہ آٹومیٹک انوٹیشن میں تو آپ جو بھی سیکوینس آپ انسرٹ کریں وہ آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ پریڈکٹ کر کے دے دے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیٹا بیس میں انٹیگریٹ کر دے گا. تو دیر آر, دس از آلسو ویری گڈ, اٹس آلسو آلموسٹ ایکوریٹ, بٹ دیر آر پاسبلٹیز کہ یہاں پہ کوئی پرابلمس لمیٹیشنس آ جائیں, رائٹ. اچھا, اب یہ مینلی اس کا پرپز ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ فیچر ہے اس میں انسیمبل میں, دیٹ از بایو مارٹ, ٹھیک ہے. بایو مارٹ جو ہے وہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ فیچر ہے جو آپ کو دس ول ہیلپ یو ٹو ڈاؤن لوڈ لاٹ آف انفارمیشن آل ٹوگیدر, ٹھیک ہے. جیسے آپ ون بائی ون کسی جین کی سیکوینس انفارمیشن یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, رائٹ, اور یہاں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو جین کا ہے یہاں پہ, جیسے میں نے آپ کو پریویس ایگزامپل میں یہاں پہ لکھا کہ آپ TP53 جین ڈاؤن لوڈ کریں, رائٹ, اور اس کی سیکوینس ڈاؤن لوڈ کریں. تو بٹ if you want to download a lot of different sequences at the same time, or you want to download all the transcript of a specific gene all at once, or if you want to download a whole chromosome gene information, or all the genes available on a one chromosome, and you want to compare it with any other chromosome, ٹھیک ہے. تو اب آپ پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پوری کروموزوم بینڈ کو اسٹارٹ کریں اور ایک جگہ سے آپ جین کو سیکوینس کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کریں اور اس کے بعد کرسر موو کرتے جائیں اور ڈفرینٹ جینس ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں, ٹھیک ہے. تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, انرجی, اینڈ اٹ از ویری لیبر انٹینسو. تو بایو مارٹ ہے, دس گیوز یو اے لاٹ آف ڈفرنٹ فیچرس, اینڈ یو کین ڈاؤن لوڈ سو مینی انفارمیشن یوزنگ ون کلک, اور یو کین یوزنگ ڈریگ اینڈ ڈراپ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دیکھیں یہاں پہ بایو مارٹ کی انہوں نے ایک چھوٹی سی یہ اس کا مین پیج ہے, ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ فیچرس ہیں کہ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہیومن کے کروموزوم نمبر کو, ہیومن جینوم کو آپ سلیکٹ کریں گے, آپ ڈیٹا فلٹر کر سکتے ہیں کہ میں یہ والا ڈیٹا اسپیسیفک ڈیٹا آئیڈینٹیفائی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے کون کون سے ایٹریبیوٹس آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں تو آپ اس کی آؤٹ پٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کو اینڈ پہ سیو کر کے ریزلٹس کو کلک کریں تو آپ کو وہ سارا ڈیٹا ایک فائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو اویلیبل کر دے گا. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ فیچر. اس کی ابھی ایگزامپل میں آپ کو ایک انسیمبل کی ایک ایگزامپل جو ہے آپ کا رن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو دیز آر بیسک فیچرز آف انسیمبل. ابھی ایک آدھ لیکچر ہم اور کر لیتے ہیں اس کے اوپر, تو ہمارا ایک لیکچر انسیمبل کا ٹاپک بھی کور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ آل آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.